آج جسے کہتے ہیں صرف حفظ کیا ہوا کچھ معنی نہیں جانتے، اسی میں وہ پھر قاری آ جاتے ہیں، حفظ بھی کیا ہے پڑھتے بھی ہیں، پھر قرأت کے ساتھ گا گا کے پڑھا جاتا ہے۔ قانون کی کتاب گا کے پڑھنے کی، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چوری کرنے والا اور تو چوری کرنے والی ہو، جرم کے عوض میں اس کے ساتھ یہ سزا اس کو دو۔ اب اس کو آپ گاتے چلے جائیے قانون کو۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، پوچھو کہیں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اس قادر مطلق کی حکمرانی کے سوا کسی اور کی حکمرانی قبول کرو؟ کسی سے ہم نے کہا تھا ایسا؟ سب سے نہ پوچھو، یہ جو سب سے پہلے تمہارے مخاطب یہودی ہیں ان سے پوچھو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ان سے پوچھو سب سے پہلے، کیا یہ اپنے یہاں یہ جب پاتے نہیں ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے؟ کس کی طرف بھیجا تھا؟ فرعون کی طرف۔ کیا جرم تھا اس کا؟ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم۔ قوم میں جتنے صلاحیتوں والے ایسے لوگ تھے سرکردہ ہو سکتے تھے، ان کو کلب کر کے رہتا، کلپ کر کے چھوڑ دیتا، مرنے نہیں دیتا تھا۔ وہ اس قسم کے افراد کے جن میں زنانہ صفتیں ہوتی تھی ان کو مقرر بنایا کرتا تھا، اور آگے قرآن نے لکھا ہے کہ انہیں وہ پارٹیاں بنایا کرتا تھا، کبھی ایک پارٹی کو اوپر چڑھا دیتا تھا، کبھی دوسری کو اوپر چڑھا دیتا۔ یہ جرائم ہیں اس کے۔ کرتا کس طرح سے تھا وہ ابھی آتی ہے بات۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں رسول ہوں، یہیں سے لفظ آ جاتا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ اس نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، رزق کے سارے سرچشمے اور وسائل اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے مستبد حکمران، اور پھر کہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں یہ، ہم تمہارے ان داتا ہیں، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ دیکھیے یہاں لفظی قرآن نے کہا کہ جا کے حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ میں اس کی طرف سے آیا ہوں جو تمام عالم کو رزق دینے والا ہے۔ نفی یہاں اس کی اس دعوے کی ہے۔ فلما جاءہم بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون، وہ آیا یہ کہنے کے لیے، انہوں نے تمسخر اڑایا، کہنے لگا ملاحظہ فرماؤ کیا بات کہہ رہا۔ وما نریہم من آیۃ الا ہی اکبر من اختہا واخذناہم بالعذاب لعلہم یرجعون۔ کہتا ہمارا انداز کیونکہ مولد کا وقفہ دینے کا ہے، یہ غلط روش، غلط نظام جو ہے، ان کی جو خرابیاں ہیں، پہلی بار ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس قوم کو بالکل تباہ کر دے، جھٹکے دیتی ہیں وہ تھوڑے تھوڑے، کہ اس میں بھی وہ سمجھ لائیں کہ یہ بات بھی غلط تھی جو ہم نے کی۔ اس سے نہیں بات سمجھتے تو اگلا جھٹکا اس سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہم یہ کرتے ہیں تاکہ آخری جھٹکا وہ ہوتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ زلزلہ آ جاتا ہے، پھر تباہی ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ہمارا انداز، اور یہ بھی انداز رحمت ہے کہ پہلی دفعہ ہی اس طرح سے جھٹکا نہیں دیتے۔ ہم یہ کرتے تھے، فقالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون۔ جب کوئی جھٹکا آتا تو کہتے کہ تو اپنے خدا سے یہ دعا کر کہ ہمیں وہ اس سے نجات دے دے، تو اس کے بعد تم دیکھ لینا اللہ کی کرتے ہم کتنے شریف آدمی بن جاتے ہیں، بالکل توبہ کر لیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب اذا ہم ینکثون، وہ جب وہ مصیبت ٹل جاتی پھر ویسے کہ ویسے ہی ہو جاتی۔ اس لیے کہ وہ دل سے نہیں مانی ہوئی بات تھی، غلط کار ہے۔ وہ تو ایک مصیبت آئی ہوئی تھی، اس کو ٹالنے کے لیے ٹھیک ہے دعائیں بھی مانگتے ہیں، نبی سے بھی کہہ دیا کہ ہمارے لیے تم یہ کچھ کر دو، دل سے نہیں مانا ہوا ہوگا۔ اور سنیے اب اس نے کیا کیا۔ نظر آتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل اگرچہ ان کی محکوم تھی، لیکن بحال حال یہ اپنا کچھ ویٹ اور وزن رکھتی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نظر آ رہا ہے اس قوم کے اندر فرعون کے سامنے
یہ بھی اپنا ایک مقام رکھتے تھے، اس نے جھٹ سے اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا ہے، حالانکہ اس کے درباری اس سے کہتے بھی رہے تھے، اس نے کہا کہ نہ یہ نہ کرو، میں جانتا ہوں کیا کیا اس نے۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے عزیزہ نے، اس نے قوم میں پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ ہر حکومت یہ کرتی ہے، پہلے تو وہ اس نے اپنا وہ جلال تھا وہ دکھایا، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ پہلے تو یہ بات کہ یہ رزق کے سرچشمے، یہ زمینیں اتنی وسیع، یہ اتنی نہریں اور یہ دریا کس کی ملکیت ہیں؟ ہماری ملکیت ہے، دیکھ نہیں رہے ہو تم؟ بڑی چیز یاد رکھو، رزق بند کر دیں گے، ذرا سی بھی تم نے ارتابی کی، ذرا سے بھی اس کی طرف جھکے تم، یہ سب ہمارے قبضے میں ہے۔ کہا یہ آ گیا ہے میرے مقابل میں، ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین ولا یکاد یبین۔ کہا ایک طرف میں ہوں کہ جس کے قبضے میں یہ تمام وسائل رزق ہیں، ایک طرف یہ شخص ہے، آپ دیکھتے نہیں ہو یہ کہ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، گھسڑی پہنے ہوئے ہے، عصا ہاتھ میں ہے، پاس کچھ بھی نہیں، نہ مکان ہے نہ زمین ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں، بہت پست درجے کا انسان ہے۔ دوسری جگہ تو اس نے یہ بھی ساتھ کہا، درباریوں نے کہا کہ اس کی بات ذرا توجہ سے سنو، کہنے لگے کیا کہہ رہے ہو؟ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ 23/47۔ یہ ہماری محکوم قوم کا فرد ہے، اور محکوم قوم کی بات سن لے ایک حاکم قوم، ذلت کا موجب نہیں سنتا، تو اس کی بات کیسے سنے؟ کہا اگر یہ دعویٰ ہے اس کا میرے مقابل میں آ کر کے یہ مملکت لینی ہے اور یہ حکومت سے اس بنی اسرائیل کو لے جانا ہے، اگر ایسا ہی خدا کی طرف سے یہ ہوتا، فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ، خدا کی طرف سے آتا تو یہ ایران کی سلطنت میں یہ ایک چیز تھی جو نورتن ان کے ہاں کے، جن کو آپ سمجھیے نا اگر کے جیسے ہوتے ہیں، جو مقرب ہوتے تھے بادشاہوں کے، سونے کے کنگن ان کو پہنا دیتے تھے، انعام میں دیتے۔ یہ انگریز تو بنیا تھا، وہ انعام بھی دیتا تھا تو کوئی سونے کا کنگن نہیں تھا، خان صاحب بنا دیتا تھا، چٹتا پھر، بڑا کاریگر تھا صاحب، بہت زور مارا تو میڈل دے دیا ہے۔ وہ تھے سونے کے کنگن ان کا۔ تو یہ جو اساورہ جن کو کہتے ہیں نا، پھر وہ آگے بات آئے کہ جنہوں نے سازش کی ہے آپ کے خلاف، یہ اساورہ تھے، وہاں کے نورتن انٹلیکچوئل بڑے بڑے لوگ۔ کہا اگر یہ واقعی اس قسم کا خدا کی طرف سے آتا اور یہ اس کی طرف سے صاحب اقتدار ہوتا، اس کے پاس وہ کنگن ہونا چاہیے تھا جو سلطنت کی طرف سے ملتا ہے، اور اگر یہ کہتا ہے کہ خدا کی طرف سے میں آیا ہوں ابھی ہوں، تو اس کی جلو میں فرشتے ہونے چاہیے تھے، وہ ہمیں تو نہیں نظر آتا۔ تو دونوں ہی چیزیں ہیں جن سے اس نے یہ کہا کہ حیات حاکمہ جس چیز سے متاثر ہوتی ہے، یا تو وہ برابر کا اسی قسم کا ایک صاحب ثروت صاحب قوت کنگن کی نشانی لیے ہوئے آئے، اور اگر وہ مذہب کے نام پہ آتا ہے تو معجزہ دکھائے، ملائکہ اس کے جلاؤ میں ہوں۔ دلیل و برہان سے بات سمجھ میں نہیں آتی، اقتدار کی سرمستیاں اس طرف آنے نہیں دیتی، وہ یہ چیزیں مانگتا ہے کہ یہ دکھاؤ۔ میں نے کہا تھا کہ اس نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا، بڑے زور شور سے کیا۔ دوسری جگہ قرآن نے بتایا ہوا کہ اس نے تمام شہروں کے اندر اس قسم کے ہرکارے بھیج دیے، جاؤ ایک طرف یہ کہو کہ اس کے خلاف کرو گے تو روٹی بند کر دے گا، تم جاتے ہو اس کی ملکیت۔ دوسری طرف کہا کہ یہ جو آ کے تمہارے ہاں آیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے، ذرا سنو تو صحیح۔ کہا ہر جگہ ہرکارے بھیج دیے۔ اس زمانے میں یہ ابلاغ کے ذرائع جو تھے وہ تو ایسے تھے نہیں، وہ ہرکارے ہی ہوتے تھے،
خوب ہمارے اپنے بچپن کے